بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ آج ہم 11ویں حدیث پر نظر ڈالنے والے ہیں اربعیناوی میں، اور اس کے راوی ہیں امام حسن علیہ السلام، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام حسن۔ تو ہم علیہ السلام بھی میں بھی کہا ہوں تو علیہ السلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ اسماء مبارکہ کے ساتھ یہاں تک کہ امام بخاری بھی آپ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بڑوں سے منقول ہے۔ اور امام حسن کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے، جیسے آپ کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور مشہور حدیث پاک ہے کہ امام حسن اور امام حسین سیدہ شباب اہل جنہ، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کچھ ائمہ عقیدے میں، ہم بھی عقیدے کی کتابیں اب نہیں پڑھے ہیں، لیکن کچھ ائمہ فرماتے ہیں کہ 4 خلفاء کے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام سب سے افضل ہیں، پھر حضرت امام حسن۔ یہ بھی قول منقول ہے، کچھ ائمہ کی رائے ہے۔ اور آپ شہید کر دیے گئے تھے زہر کے ذریعے، کہا جاتا ہے کہ یزید کا اس میں ہاتھ تھا آپ کو زہر دینے میں۔ جو کچھ بھی ہو، امام حسن کو شہادت سری ملی ہے، اور امام حسین کو شہادت جہری ملی ہے، امام حسین کو۔ تو دونوں شہید ہیں، اور دونوں کو، ایک کو سری عطا کی گئی اور ایک کو جہری۔ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، امام حسن امام حسین۔ امام بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کچھ حضرات کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ امام نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس میں شیعوں سے اہل تشیع سے مشابہت پیدا ہو رہی ہے، لیکن ہمارا بالکل ایسا مقصد نہیں ہے۔ ان کا ایک الگ کانسیپٹ ہے امامت کا، وہ ہمارے اہل سنت میں نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم کبھی عقیدے کے کتابیں پڑھیں تو انشاءاللہ وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں، اور دیکھیں یہاں پر امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ سبط رسول اللہ ہے، سبط یعنی نواسے کو کہتے ہیں، کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ ریحانتی ہی، اور وہ آپ کی ریحانہ ہے، یعنی آپ کی دل کی ٹھنڈک ہے، آپ کے راحت و سکون کا باعث ہے۔ تو امام نووی بھی بڑے پیارے انداز سے یہاں پر تحریر فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو میں نے حفظ کر لیا، جو تھا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو یہ یریبو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور یریبو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی ٹھیک ہے، یریبو یا یریبو دونوں بھی درست ہیں۔ اور امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ ہم ہمارے شروع کے درس میں دیکھے تھے اصطلاحات کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ امام ترمذی
جب حدیث حسن صحیح کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ بھی ہم اس پر نظر ڈالے تھے، تو اس کے وہاں پر آپ حضرات جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ حسن صحیح دونوں لکھا ہوا ہے یہاں پر، حسن بھی لکھا ہوا ہے اور صحیح بھی لکھے امام ترمذی۔ تو حدیث مبارکہ ہے دع یعنی چھوڑ دو، یہ حکم ہے، کوئی چیز کرنے کا جو حکم کیا تو ایسا چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو جو تمہارے دل کو بے چین کرے، تم کو شک میں ڈالے۔ اب دیکھیے یہ یریبو جو ہے، رابع یریبو، یہ ریب سے بھی ہے، اب یہاں پر ارابتن بھی ہے مصدر، اگر یریبو کہیں، لیکن اگر رابع یریبو کہیں تو ریب ہے۔ تو قرآن پاک شروع میں ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں الف لام میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر ریب کا ہم عموماً شک کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو اور باریکی سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو صرف شک نہیں ہے اس میں مطلب، بلکہ ایک ایسی قسم، اب آپ کو کوئی چیز میں اگر شک ہوا تو کیا ہوتا، آپ کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے کوئی قریبی چاہنے والے ہیں اور آپ ان کو بہت نیک جانتے ہیں، ان کو بہت پیارا بچہ ہے، جو بھی ہو، آپ ان کے بارے میں اب تک جو بھی آپ کے خیالات ہیں وہ اچھے ہی ہیں، آپ کا ظن ان کے متعلق حسن ظن ہی ہے آپ کے پاس، آپ کبھی بھی ان کے متعلق غلط خیالات نہ آپ کو آئے، نہ آپ مشاہدہ کیے ان سے کوئی ایسے افعال، ایسے کام، لیکن پھر آپ کو کسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان فلاں غلط کام میں ملوث ہے، تو کیونکہ آپ اس سے پہلے کبھی ایسی چیز ان کے بارے میں نہیں سنے تھے، تو آپ تو فی الحال یقین تو کرنا مشکل ہے آپ کو، لیکن اندر سے ایک قسم کی بے چینی ہوتی انسان کو کہ کیا یہ صحیح ہوں گا، کیا اتنا نیک بندہ ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، انہیں ایسا کر سکتا کیا؟ تو اندر جو دل میں صرف شک کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا اضطراب ہے، اندر سے اینگزائٹی ہو رہی انسان کو کہ بھائی میرا اتنا پیارا دوست ہے اور ایسی قسم کی بات مجھے پتہ چلی ہے، وہ بات صحیح ہے نہیں ہے، تو ایک قسم کا جو شک کے ساتھ جو ایک اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اینگزائٹی کی، اس کو بولتے ہیں ریب، ڈسٹربنس، اندر سے انسان ڈسٹربڈ ہے، وہ ہے ریب۔ تو یہاں پر وہی معنی ہے، اور سورہ بقرہ میں شروع میں بھی وہی معنی ہے، صرف شک کا نہیں ہے، بلکہ اندر انسان کو شک کی وجہ سے جو اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی وہ ہے ریب کا معنی۔ تو دع ما یریبک، تو ایسی چیز کو چھوڑ دو، بازو کر دو، الا ما لا یریبک، ایسی چیز کو بازو کر دو اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو چیز تمہارے دل میں شک پیدا نہیں کرتی، تم اطمینان میں رہتے، ایسی چیز بس چلے جاؤ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے فقہا کے پاس کچھ چیزیں حرام ہیں، ہم اس سے پہلے بھی حدیث مبارکہ سے گزرے ہیں حلال و حرام کی، ان الحلال بین وإذا الحلال حرام بین، دیکھیں حلال اور حرام کی جو حدیث تھی یہ تھی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھے تھے کہ شبہات سے بچنا ہے، ایک حلال ہے ٹوٹلی ہم کو پتا ہے، حرام ہے ٹوٹلی ہم کو پتا ہے، پھر بیچ میں گرے ایریا ہے، اس پر گفتگو کرے تھے ہم، تو وہی چیز کا یہاں پر ایک فروع ہے، سمجھیے اس کا فرع ہے، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حلال ہے حرام ہے۔ اب کچھ چیزیں حلال ہوتے ہوئے بھی انسان کا دل کبھی بے چین ہو جاتا کہ یہ چیز کرنا درست کیسا ہے، تو بہتر ہے ایسے چیزوں سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ ہمارا دل اگر راضی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ فقہا فرمائے کہ حلال ہے، تو بہتر اسی میں ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس سے دور ہو جائیے، پرہیز کر لیجیے یہ حدیث مبارکہ کے تحت، کیونکہ سرکار فرمائے جو چیز تمہارے دل میں اشکال پیدا کر رہی، جو تم کو اطمینان بل سے نکال کر تم کو اضطراب میں ڈال دے رہی، تم ایک قسم کی عجیب کیفیت میں آ جا رہے ہیں وہ چیز کرنے سے، تو حلال ہونے کے باوجود سے دور ہو جاؤ، تو بہتر ہے تمہارے لیے، اطمینان کی کیفیت میں آ جاؤ۔ اور ایک بات یہاں پر یہ ہے، یہ تو ایک تصوف کے نظریے سے بات ہوگی، اور ایک بات یہ ہوئی کہ آپ کو پتہ چلے گا کیسا کہ کوئی چیز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا، اگر آپ کو علم نہ رہے تو آپ کو وہ چیز عجیب دکھتی، جب آپ اس کے متعلق علم معلوم آپ کو ہو جاتا، معلومات آپ حاصل کر لیتے، تو جب وہ چیز پھر آپ کے لیے، آپ کو پیچھے اس کے پیچھے جو حکمت ہے سمجھ میں آ جاتی،
تو پھر آپ کو وہ چیز اب کوئی شک پیدا نہیں کرتی، آپ کے دل میں کوئی اب بے اطمینانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس طرح آپ کیفیت ختم ہو جاتی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے بھی ہوتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بھی چاہیے، ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ قرآن پاک میں بھی ہے ہمارے پاس دلائل، دو عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف ہے، مشہور حدیث شریف ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور کئی صحابہ سے یہ مروی ہے حدیث مبارکہ، کتب ستہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو وہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ مجادلہ میں غالباً آیت شریفہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے کس کے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور جو علم والے ہیں، ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر علم کی بڑی فضیلت ہے، اس سے انسان حق اور باطل میں بھی فرق کر سکتا ہے، اور اگر اس کو حق باطل میں تمیز کرنے نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے پھر اس کے اندر وہ قابلیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنا ہے سرکار کے تحت، سرکار کے فرمان کے تحت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو چیز بھی تمہارے دل میں ایک قسم کی اس ذرا بھی کیفیت پیدا کرے سے دور ہو جاؤ، شک پیدا ہو دور ہو جاؤ، اگرچہ کہ وہ حلال بھی ہو تو دور ہو جاؤ، بہتر اسی میں ہے تمہارے لیے۔ ورنہ تم جیسا ہم دیکھیں آہستہ آہستہ یہ حلال ہے نا، یہ حلال ہے نا، یہ بھی حلال ہے، آہستہ آہستہ حلال سے گرے ایریا میں جانا شروع ہو جاتا ہے انسان، نفس کی پیروی کرتے یا شیطان کے بھٹکاؤ میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم مفید عطا فرمائے، اور عالم بعمل بنائے ہم سب کو، اور سنت، قرآن و سنت کے سچے متبع بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔